بالکل درست ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام تو ساری عمر ہی مسلمانوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ تم عیسیٰ کو مرنے دو تا اسلام زندہ ہو، کہ مسلمانوں میں عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ اس بات پر اجماع ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس حوالے کو دیکھا جائے اور غور سے پڑھا جائے اس کو، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اجماع ہے کسی بات پر تو اس بات پہ ہے کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پیج بنانے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے جھوٹے مرزا غلام احمد ملعون کذاب اور اس کے جھوٹے پیروکاروں سے اپنے سادہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عقیدہ تائیدار ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی الگ الگ شخصیات ہیں۔ ان میں سے پہلی شخصیت قرب قیامت کے زمانہ میں آسمان سے نزول ہوگا، جبکہ دوسری شخصیت کی زمین میں ولادت ہوگی۔ ملعون مرزا غلام احمد کذاب اور اس کے جھوٹے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ مسیح موعود اور مہدی دونوں ہی ایک شخصیت کے نام ہیں، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، کہ اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں۔ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور اس کے جھوٹے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے فوت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اور حدیث و سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی وہ مرزا ملعون کذاب ہے، جبکہ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، سورہ آل عمران میں ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انی متوفی کا، اس کا معنی ہے کہ اے عیسیٰ میں تیری عمر پوری کروں گا پھر تجھے وفات دوں گا، یہود کو تیرے قتل کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول اور مریم کے بیٹے مسیح کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، ہاں ان کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ بے شک جو لوگ ان کے قتل کے بارے میں اختلاف میں ہیں یقیناً وہ شک میں پڑے ہیں، حقیقت کا علم ان کو نہیں، وہ نریک گمان میں ہیں۔ اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے ممات کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انی متوفی کا جو لفظ استعمال کیا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر زور دینے کا مقصد مرزا ملعون کذاب کے پیروکاروں کا یہ ہے کہ وہ مرزا ملعون کی جھوٹی نبوت کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا ملعون کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انی متوفیک و رافعک، کہ بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ وہ اس آیت کریمہ کا غلط استدلال کرتے ہیں، غلط تعبیرات پیش کر کے ہمارے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، زمین پر ان کا نزول ہوگا، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے متوفی کا لفظ استعمال کیا کہ وہ وفات پا گئے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں توفا کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ اسراء میں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو اسی طرح مرزا ملون قذاب کے پیروکار کہتے ہیں کہ توفا کا معنی وفات پانا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حالانکہ یہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ نے توفا کا لفظ وفات نہیں، اس کا معنی فرمایا ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ نے توفا کا معنی پوری پوری جزا دینا فرمایا، بلکہ وفات دینا نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس جان نے جو کچھ بھی اعمال کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز میں پورا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو توفا کا لفظ ہے اس کا معنی پورا پورا دینا، اجر وعدہ پورا کرنا۔ اور دوسری سورہ دہر میں فرماتا ہے اللہ تعالی یوفون بالنذر، جو اپنی اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ اور سورہ آل انعام میں فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔